انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ سب کچھ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا 25 کروڑ ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں یعنی کہ بالکل، آپ وہ کو تو میں آپ کی بار بات بار لالا کہتا ہوں کہ اگر یہ عوام نکلتے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اگر 5 90% لاکھ لوگ انشاءاللہ عوام نکلیں گے، دیکھیں عوام ووٹ بھی ڈالیں گے، لیکن یہ عوام کو ان کا حق حکمرانی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کو حق حکمرانی دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں عوام نکلے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو ایک اصلی 9 مئی کی ضرورت ہے۔ اصلی 9 مئی سے مراد ہے کہ آپ تو وہی تو میں کہہ عوام رہا جب ہوں، نکلے گی، لالا ایک منٹ میری بات سنیں، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ عوام جب نکلے اس کے بعد آپ ان فوجیوں کے پاس بندوقیں، گنے، بختر بند گاڑیاں، ٹینک، ان کی چھاونیاں، ان کا سارا سسٹم، اور پولیس کے پاس یہ چیزیں باقی رہنے مت دیں، تاکہ وہ بالکل اگلی صبح آئیں، ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کو اٹھائیں اور پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کریں۔ آپ نے اگر ان کو کانفرنٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے کرنا ہے تو 100% آپ ان کو اپ روٹ کریں، پھر ان سے پوری کی پوری طاقت لیں۔ یہ مت کریں کہ ایک دن نکلیں، ان کو ڈنڈے سوٹے مارے، رات کو جا کے گھروں میں سو جائیں، صبح اٹھے ہیں پھر آپ کے اوپر آگے یلغار کر دیں۔ نہیں، جب وہ میں تو اس نکلتے ہیں حق میں نا، بالکل نہیں ہوں کہ عوام کو آپ اس 9 مئی کی طرح نکالے، یا آپ اس طریقے سے نکالیں کہ پاور ان کے پاس ہی رہے، پھر طاقت ان کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ آپ نے نکالنا تو اس طرح نکالیں یار جیسے کل ہم خمینی نے صاحب نے عوام کو نکالا پولیس تھا۔ کا زور تو ہم نے کل تل میں دیکھا نا، تل میں فوجیوں کے جلسہ پاس پھر تھا، بندوق نہیں رہنی، فوجیوں کے نہیں ان کے پاس پاس پھر بندوقی بھی جس کل طرح تھی۔ مکتی بانی نے ان کو ڈس آرم نہیں کیا، نہیں، جس طرح ایک منٹ مکتی بانی نے ان کو نہیں، ایک منٹ، ڈس آرم کر دیا، ان کو سرنڈر کروائیں پھر۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کل ٹل میں جب لوگ ان کے پیچھے پڑے، یہ تو سینکڑوں یعنی گاڑیاں تھیں ان کے پاس، ان کا کیا حشر کیا لوگوں نے؟ وہ بھاگنے لگے یا نہیں بھاگے؟ یہ کل کی بات ہے نا، ابھی تو لالا جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ کو ختم کرنا پڑے گا، جی ایچ کیو پہ آپ کو قبضہ کرنا پڑے گا، ان کی چھاوریاں ساری اندر گھسنا پڑے گا، ان کا میں ایک ایک فوجی کی یہی پینٹ بات میں اتارنی کہہ پڑے رہا گی، ہوں۔ 6.5 لاکھ پینٹیں آپ کو باہر ٹانگنی پڑیں گی، پولیس والوں کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا۔ آپ عوام کو ایسے ہی اکسا کے جیسے آپ نے 9 مئی اور پھر کہیں جی گھروں میں چلے جائیں اور طاقت ساری انہی کے پاس رہے، یہ نہیں آپ کر اکسانے سکتے۔ کے لیے جہاں تک ہو سکتا تھا، جتنا اپنا احساس تھا یا جتنا کچھ بولنے کا طریقہ تھا، وہ ہم نے پورا استعمال کیا۔ اب عوام نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہی مسئلہ ہے نا، جیسے ابھی بھائی بات کر رہے تھے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا ہی چل سکتا ہے، نام کے عنایت ساتھ آ بھائی، کر ہم ان کو عنایت کنفرنٹ کر بھائی، رہے ہیں۔ جی عنایت بھائی، دو جی سال ہو گئے مسلسل اپنے خاندان میں بھی اپنے آپ کو گندا کیا ہوا ہے، گالیاں دے دے کے، جو تصویریں لگا لگا کے پاگل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کچھ اگر بھی نہیں، 8 تاریخ کو جیت جاتے ہیں تو ہماری گالیاں رنگ لے آئی، اگر نہیں تو پھر یہ گالیاں نکال کے نٹر بن کے ہم کروڑ پتی نہیں بن سکتے۔ نہیں، بالکل بالکل تو کیا ایگزیکٹلی، پرابلم ہے؟ ساتھ میرا میں یہی دو مطلب ہے لڑکیاں جو آپ بٹھائیں کا۔ اسپینش، ساتھ میں گالیاں نکالیں، ساتھ میں گندی گندی باتیں کریں، تو اپنے پیسے کمائیں، پھر کروڑ پتی بنے، پھر رینج رووریں خریدیں، پھر بڑے بڑے کام کریں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پھر ہم ان کو گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ غیرت جاگے بہن چودوں کی؟ اگر وہ غیرت نہیں جاگتی تو دیں گے تو گالیاں ہی نا، پھر اپنی براڈ آن کر کے میچ کھیلے، پیسے کمائیں، پھر خسمرہ سر کھائے آپ لوگوں کا پاکستان اسلامی جمہوریہ۔ اچھا لالا، مجھے لگتا ہے کہ ان کی غیرت نہیں جاگے گی۔ نہیں نہیں، مجھے اس کبھی لیے نہیں۔ لالا لگتا ہے کہ میں نے ادھر فرانس میں دیکھ لیا ہے، ایک بندہ قتل کیا، انہوں نے بچہ ایک، ہاں زبردست، تو بالکل۔ وہ سارا ملک نکل آیا ہے۔ انہوں نے ابھی الیکشن ہوا نہیں، آج ایک کینڈیڈیٹ قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آج ایک کر دیا ہے، ایک 2 3 پہلے ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی دھماکہ انہوں نے کروایا 4، اس میں بھی جانے گئی ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمان ہم ملک کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے ملک کی حالت ہے۔ ایک ہفتے میں ہم 8 10 جانیں گئی ہیں ہماری، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، ایک ہفتے میں۔ ایک ہفتے میں، اور 10 15 کو اٹھا بھی دیا ہے کینڈیڈیٹ کو، اور ابھی صبح جو بلایا ہے وہ 450 لوگ ہیں، جس ہاں میں عمران خان بھی ہے۔ اس کے مقاصد ہے، ایک تو پارٹی پر پابندی لگانا، پھر یہ جو آزاد کامیاب ہوں گے ان کو کس طرف لے کے جایا جائے گا، تو تب بھی عوام تماشا دیکھے گی۔ میں عوام کی طرف
انگلی کرتا ہوں، میں ان کی طرف نہیں کرتا. انہوں نے جو مادر چودی کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی ہے، ہاں ٹھیک ہے، بالکل. انہوں نے پورا کام کر دیا ہے اپنا. اس سے زیادہ میرے خیال میں اگر ان کو آپ تسلیم کریں گے تو اس سے بڑی بلنڈر کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو پھر ہم میں جان کب آئے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں جو سمجھ رہا تھا کہ ایسے ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ سب کا سب ہمارا خواب درا کا درا رہ گیا. اب ہمارا امید ہے 8 مئی کو اگر 8 ان فروری لوگوں نے وہ کچھ کیا جو جو ان کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، عوام نے ناکام نہیں بنایا، تو پھر بڑا جو اصل 9 مئی کی بات یہ کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، بلکہ ایسا کہ پورے ملک میں آگ لگ جائے ان کے خلاف، ٹھیک ہے، تو تب ہم کہیں گے کہ ہم جیت گئے. اس طرح جیتنا جو ہے، میری بات سنیں، انہوں نے جو دشمنی عمران خان کے ساتھ شروع کی ہے وہ معمولی دشمنی نہیں ہے. یہ تو اخلاق سے اتنی بگڑ گئے کہ ان کے اپنے عورتیں ان کو یعنی میرا خیال، میں اندر کی ان کی باتیں جانتا ہوں کہ ان کی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑی اختیار والی ہوتی ہے نا. آرمی کے اندر ان کا رواج ہے، یہ بیویوں کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں کل جو یہ فیصلہ عدت کا انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف تو میرے خیال میں ان کے اپنی عورتوں نے بھی ان کو نہیں بخشا. پاکستان نے تو نہیں بخشا ان کو. یہ آپ کی عدالتیں تو نہیں ہے، یہ تو کینگرو کورٹس ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. وہ بغیرت آدمی جو بیٹا ہے فراڈ عیسیٰ، وہ کس طرح بیٹا ہوا ہے؟ وہ تو پکڑا گیا تھا، اور حقیقت میں پکڑا گیا تھا. انہوں نے اس کو چڑھا لیا اور لکھا کہ یار ایک چیز کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، جو ہم نے کرنا ہے وہ کر. اس کا کردار دیکھ لو، وہی کر رہا ہے جو فوجی کہتے ہیں. آپ کا سپریم کورٹ ختم ہے، آپ کا ہائی کورٹ ختم ہے، یہ ملک آئین کے بغیر چل رہا ہے. اور یہ ایک مارشل لا ہے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، ٹھیک ہے. ان کو یہ مرد کے بچے تو ڈکلیئر کر کے دکھائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، ایک طرف ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مارشل لا ڈکلیئر کر دو، عوام سے چاہتے ہیں کہ چل دوڑو ان کے اوپر. ہم تو یہ، ہمارا تو یہ آس ہے، اور اس اچھا کے بغیر تو ہماری کوئی مستقبل نہیں ہے بھائی. جب آپ کا اچھا دل ایک چیز کو مانتا نہیں ہے تو آپ کا مستقبل کس بات کا ہوا؟ یہ کیسے ہم اس معاشرے میں وقت گزاریں گے؟ ہمارا اس ملک سے پیار ہے، ہم تب یہ بات کرتے ہیں. یعنی اپنی جان سے زیادہ پیار تو ہمارا ادھر ہے. ہمارے مائیں بہنیں، ہماری قبریں، ہمارے حجرے، ہمارے مسجدیں، وہ ادھر ہے. ہماری زندگی ادھر ہے. ہم یورپ میں ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہماری اصلی زندگی تو وہ ہے جس میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب کچھ ہے وہ. لیکن یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس کا ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو اب ہماری مردانگی تو ختم ہو گئی. میں یہ بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل. جو اسی اختلاف کر رہے ہیں جس بات پر، وہ میں بہت دور سے سوچ رہا ہوں، اس کی اور کچھ وجوہات ہے. جو آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں نا، وہ ہمارے دل سے ان کی دشمنی نہیں نکل سکتی، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ہمارے لیے یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، ان کو یعنی ریکنڈیشن کرنا، ان کو نئے طریقے سے ایک مکمل حقیقی عوامی فورس بنانا، وہ ہمارا مقصد ہے. کیونکہ فورس کے بغیر تو آپ نہیں رہ سکتے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے لوگوں میں اتنی جان آ جائے گی کہ وہ پوری انڈیا کا بھی مقابلہ کر لیں گے، سب کا کر لیں گے، لیکن اس میں تباہی بہت ہوگی. ہم اپنے قوم کو، اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. دنیا میں ہمارے کتنے دشمن ہیں آپ اس کا اندازہ کیجئے، پھر اس پر ہم بات کریں گے. ان ذلیلوں کی فی الوقت کیا ہمیں ضرورت ہے؟ ان کی نہیں ضرورت. یہ جو آپ کرنل کے اوپر جاتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کرنل کو اوپر بٹھا دو بھائی یہ چیف آف سٹاف ہے، اور ان کے اختیارات، یہ لیفٹیننٹ جنرل کے جو اختیارات ہوتے ہیں کہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، آرمی چیف کا اختیار، یہ سب کچھ یہ عمران خان ختم کر رہا تھا. یہ مسئلہ، اس کی طاقت وہاں پر ہے کہ ایک میجر جنرل کو جب پروموٹ کرتے ہیں، وہ کون کرتا ہے؟ وہ آپ کا آرمی چیف کرتا ہے. یہ بہت بڑا اختیار ہے، یہ ان سے چھیننا پڑے گا یہ سارا کچھ، تب آپ کی عوامی فورس بنے گی، ایسے نہیں بنتی، ٹھیک ہے. اچھا اور انشاءاللہ یہ عمران خان کے ہاتھوں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ ایک شخص ہماری وجہ سے اس کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے، جو تکلیفیں، وہ کیا آپ کو بتائے گا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ وہ اپنی غیرت اس کا گوارہ نہیں کرتا، لیکن انتہائی تکلیف میں، اور یہ ذہنی تکلیف اس کو پہنچا رہے ہیں کہ یعنی اس کی بیوی تک بھی پہنچ گئے، ابھی ان کے بہنوں کو بھی گرفتار کرنا ہے. تو یہ ہمارا قوم، یہ کوفیوں سے کوئی غیر، ان سے بھی آگے نکل گئے یہ. تو مجھے صرف امید ہے یا اندر سے کچھ ہو، یا عوام میں غیرت آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا لالا، اچھا تے برا
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਖੇੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ सफाई वाले तक ये सारे इको कोई ने रामी ने, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है। ये जो सियासतदान है ना बगैरत, जिन्होंने 45 साल हमारे मुल्क में हुकूमत की है हमारे ऊपर, ये भी इनके साथ है। ये सारे बुरे तो एक साइड हो गए हैं, ये हमें पता चल गया है, और खान वाम एक साइड पे है, ठीक है। इन बुरों को हमने अभी खत्म करना है तो ये यही वक्त है, और कोई वक्त नहीं आएगा, इससे अच्छा कोई वक्त भी नहीं है। बिल्कुल फिर नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा तो फिर पता नहीं कितने साल लगेंगे लाला। ये टाइम हमारा आ चुका है कि हम अच्छे बुरे की तमीज़ जो है ना वो 8 तारीख को सीख लें। पता चल जाना चाहिए हमें कि ये बुरे एक साइडे हो गए हैं। ये खान ने बहुत अच्छा काम किया, नखेड़ के हमें बता दिया है। बस इतना बता दूं मुदस्सिर भाई कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। हाँ ये तो है। छीनेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, आपको छीनना पड़ेगा बस। नहीं लाला, फिर आप उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे साथ 8 तारीख को करने जा रहे हैं, मुझे पता है करने जा रहे हैं, ठीक है, ये करने जा रहे हैं, इसको वाम कबूल करेगी या नहीं करेगी? अवाम ने क्या 9 अप्रैल को कबूल किया था, अभी आज अवाम ने कबूल किया है इनको। यही तो चीज़ है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें कि ये जो हम कह रहे हैं अवाम को इनके फ्रंट फुट पे आकर इनके साथ आपने इससे अपना इख्तियार लेना है। ये आपने आइन बनाना, फिर लेजिस्लेशन करना, फिर इनके इख्तियारात ख़त्म करना, वो दूर की बातें हैं। ये अवामी इनकलाब हमें चाहिए भाई, बस। ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस पे, ये इतना बड़ा साइंस तो नहीं है, हमारे ऊपर ये मुसल्लत है, इनकी तसल्लुत को आपने तोड़ना है बस। लाला 50,000 बंदे पकड़ लिए, मतलब अगर आपने नहीं लोगों नहीं, को 50,000 निकालना है, तो नहीं पकड़े हैं टोटल। लोगों को निकालना है, वो लोगों चार को चार निकालना है, 5 हजार निकाल आसिफ के भाई, फिर आपने ज्यादा हमने नहीं यही है। करना है। इनकलाब का मतलब तो ये है ना कि मतलब फिर दोबारा ये इनके पास ताकत रहनी नहीं चाहिए। इनकलाब का मतलब तो ये है। और अगर आपने हाँ दोबारा सिर्फ खाली समझ ले भीड़ों का वो जो छत्ता है उसमें ऐसे पत्थर मार के भागना है शरारती बच्चों की तरह, तो फिर तो ये भीड़ें आपको काटेंगी। तो अगर आपने बिल्कुल एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से उस छत्ते को मुकम्मल तौर पे आग लगा के ख़त्म करना है, फिर तो आई एम स्टैंडिंग विद यू। मैं समझता हूँ कि हाँ जी। अच्छा उसी भाई, ये जो इन्होंने फैसला अभी किया है ना बगैरतों ने, 450 बंदे को बुला लिया अदालत में, ये हमारे साथ ये लड़ने जा रहे हैं, हाँ ये इन्होंने बिल्कुल। चैलेंज हमें कर दिया है। कर दिया ना जी, उन्होंने तो देना नहीं है आपको। एक इतना कुछ उन्होंने इसलिए थोड़ी किया है कि आप इमरान खान आप वोट डालेंगे और नहीं, कोई कल तो बोल के इमरान खान को वजीर आज़म लाहौर में खवातीन ने इनका मुकाबला किया, आपने नहीं देखा मेरे ख्याल में। वो जो आलिया हमजा के ऑफिस पे जाकर इन्होंने कब्जा करना चाहा पुलिस ने और ये गुलू भट्टो ने, तो उन्होंने जवाब दे जो दिया। मुदस्सर भाई जो सिंबल्स होते हैं ना, देखें जब तहरीकें चलती हैं ना या इनकलाब आते हैं, आपने फ्रांस की बात की, ठीक है, पता नहीं आप फ्रांस में होते हैं, गलबन फ्रांस में नहीं, होते हैं मैं मुदस्सर स्पेन में भाई आप? साथ ही हूँ। अच्छा, फ्रांस में आपने देखा हो ना उनकी जितने भी उनके सरकारी दफातर हैं या उनकी जो सरकारी जो भी चीजें होती हैं उस पे एक लड़की की एक इमेज सा होता है, तस्वीर होती है एक लड़की की, हाँ जी। ठीक है। वो यंग एक बच्ची थी जिसने 18-19 साल 20 साल की थी उस वक्त, जिसने एक जलसे के दौरान पहली दफा जो है वो परचम जो आज फ्रांस का आप देखते हैं ना ट्राई कलर परचम, तो उसने वो उठाया था। यानी उसका उसकी बहुत बड़ी पेंटिंग भी मौजूद है, आप जाए ना कहीं उनके उसमें म्यूजियम्स वगैरह में, तो उसको उन्होंने ना सिर्फ उस पूरी तहरीक के अंदर एक सिंबलाइज किया, बल्कि आज तक यानी जो जदीद फ्रांस है आज से 200-250 साल पहले की वो बात है, अभी तक उनकी हर किताब के अंदर, उनके हर सरकारी पब्लिकेशन के अंदर, उनके हर अदारे के अंदर उसका इमेज है। ये जो सिंबलिज्म होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी तहरीक के शहीद होते हैं, जो आपकी
تحریک میں حصہ لینے والے جیسے چاند بھائی ہیں ہمارے مجاہد ہیں، فرنٹ لائن پہ کھیلتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، بالکل تو یہ ان کو سمبلائز کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو جو تحریکوں کے لیے خون دیتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، ان کو سمبلزم کرنا پڑتا ہے، ان کو آپ نے ہیرو بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فوجیوں نے کیا کیا، فوجیوں نے آپ کی اس تحریک کو کے جتنے بھی سمبل تھے ان کو ڈی مارلائز کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں اس گیم کو، وہ سائنس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جیسے مثال کے طور پہ صنم جوید کو آپ دیکھ لیں، ہر وہ آواز بالکل جو طاقتور تھی، جو توانا تھی، ذل شاہ کو، حالانکہ وہ بیچارہ اللہ لوگ بندہ تھا، لیکن ظاہر ہے کھل کے ذرا بات کرتا تھا، عرش شریف، یعنی ہر اس چیز کو اگر آپ نے ان کے ساتھ، ایک تو آپ کی نظریاتی جنگ ہے، ایک آپ کی ایک آن گراؤنڈ آپ نے جنگ کرنی ہے، تو آپ نے اگر تحریک چلانی ہے ان سے، آپ ان کو پہلے ڈیفائن کریں کہ آپ کا دشمن کون ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل آپ اگر ان کو دشمن ہی نہیں ڈیفائن کرتے، جنگ آپ نے کیا کرنی ہے ان کے ساتھ؟ پہلے تو آپ دشمن کا تعین کریں گے نا، آپ نے جنگ جب کرنی ہے، آزادی لینی ہے، آزادی کس سے لینی ہے؟ اپنوں سے تو بالکل آزادی نہیں لی جاتی۔ یہی تو مسئلہ اسی بھائی یہ چل رہا ہے نا ہماری جب آپ 75 سال سگنل سے، دیتے ہیں نا، کنفیوز سگنل ہم دیتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا، ایک دفعہ کہتے ہیں یہ ہو گیا، جی یہی تو فوج بھی مسئلہ ہماری، چل رہا ہے سب نا کچھ اسی ہمارا، بھائی، ملک آپ بھی دیکھ ہمارا، لیں۔ تو پھر لڑائی کی اس بات کی ہے، اگر فوج ہماری 75 سال سے وہ ہیں، آگے بھی چلاتے جائیں گے ملک، پھر لڑائی کی وہ تو پورا فائنانس کا پلان بھی لے کے آگے، ایس یہ آئی ایف ڈی، وہ کیا بنایا انہوں نے لالا، وہ تو سارا سسٹم انہوں نے بنا لیا اسپیشل تھا۔ انویسٹمنٹ اچھا یہی تو اسی بھائی مسئلہ ہے سب سے بڑا، کہ ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں دشمن۔ وہی وجہ یہ ہے کہ یہ بغیرت دیکھ لیں آپ، نواز شریف زرداری، یہ بھونکتے ہیں، جب ان کو روٹی ملتی ہے، روٹی یہ ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ پھر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے نا یار، اگر ہماری زندگی یہی ہے کہ نواز شریف اور زرداری، اور اس بیچ میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو پھر میں کیا کہوں، وہ لفظ جو لالا میں ادا آپ نہیں کروں۔ لالا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے بیچ میں نہیں گزری، ہماری زندگی، وہ آنے والی جو کتی مریم ہے، جو بلاول ہے، ہم ان کو بھی ایکسپٹ کر چکے ہیں، ہم ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ان کے، مگر پھول پھینک رہے ہیں، وہ پھولوں کا ہار ہوتا ہے نا جو لالا، وہ اس سے خوشبو بھی آتی ہے، وہ ہم لے کے ان کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ ہاں بس یہی تو ہے۔ یہی تو اللہ خیر۔ مسئلہ ہے، دیکھ لیں ان کے جلسے، وہ کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، وہ کدھر سے وہاں آتی ہے؟ انڈیا سے آتی ہے؟ امریکہ سے آتی ہے؟ کدھر سے آتی ہے؟ ہاں یہی وہاں ہے نا، ہمارے لوگ ہیں۔ ہمارے لوگ ہیں، وہ اس ایکسپٹ میں کر چکے ہیں ان کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا طبقہ ابھی بھی جاہلانہ دور میں جی رہا ہے، اور بے شک۔ جاہلوں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، بہت بڑا حصہ ہے بلکہ پاکستان کا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 75 سالوں میں اس قسم کا رد عمل عوام کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں پہلی بار آیا ہے۔ ہاں یہ اور صحیح ہے، یہ یہ صحیح جو یہ جو مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ ایک آفس کا ہے۔ اس آفس میں اتنی طاقت رہی ہے کہ یہ آفس میں پریزیڈنٹ بھی نکلا، یہ آفس میں پرائم منسٹر بھی نکلا، اس آفس سے ہی پاکستان کے سارے بڑے کاروبار چل رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس آفس کا ہے، تو اسی آفس کے خلاف جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں اور عوام کو کرنی یہ جو ہے چاہیے نا اپنا رکنا نہیں چاہیے ہمیں۔ بسکور سعید بھائی، دیکھیں یہ اس آفس کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تھے جب یہ تحریک پاکستان کی، ایک جب تحریک چل رہی تھی آزادی کی، تو کچھ بہت سے مسلمان ایسے رہنما بھی تھے جو گاندھی صاحب کے تھے، ساتھ تھے ان کے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ متحد ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کے مفادات کی بہتر ایک گارنٹی ہے دین کہ ہم اپنا ملک بنائیں۔ انہیں میں ایک بہت بڑے قداور شخصیت تھی، مولانا عبد الکلام آزاد ان کا نام تھا، وہ گاندھی صاحب کے ساتھ تھے، وہ متحد ہندوستان کے حق میں تھے۔ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف، سیاسی بھی پوائنٹ آف ویو تھا، تاریخی انٹلیکچوئل بھی ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا۔ ان کا مولانا ایک مودودی بھی تھے، مولانا مودودی بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ اپنے احمد دیوبند مدنی والے بھی بھی تھے،
देवबंद वाले भी थे, ये सारे देवबंद उसी के वाले साथ थे, थे। मौलाना मुफ्ती महमूद थे, बड़े बड़े जो जी जी, उलमाए सारे महफूज दीन थे। थे, अच्छा, सब मौलाना पाकिस्तान अब्दुल के कलाम आज़ाद जो थे, उनका ऑल इंडिया रेडियो के अंदर 1946 गालबन मई 1946 का एक इंटरव्यू है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल, आप खुद भी सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी और चीज़ों के साथ दो पेशीन गोइयाँ की थी, जो उस वक्त पाकिस्तान का ज़ाहिर नक्शा आ चुका था तकरीबन कि पाकिस्तान ये, तो उन्होंने दो पेशीन गोइयाँ की थी। एक पेशीन गोई उन्होंने ये की थी कि बांग्लादेश बनेगा। 1946 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने पेशीन गोई की थी कि बांग्लादेश बनेगा, उसकी वजूहात भी उन्होंने बयान की थी। दूसरी उन्होंने ये पेशीन गोई की थी कि जो बाकी मानदा पाकिस्तान होगा, इसके ऊपर चूंकि फौज एक मुनज़्ज़म अदारा है, ये इसके ऊपर अपनी काठी डाल देगा, इस पर कब्जा कर लेगा, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, ये उनकी दो पेशीन गोई आज देख लें, दोनों पेशीन गोई। उसकी वजह क्या थी? देखें, पहली ये थी कि जो बंगाली थे वो निस्बतन सियासी तौर पे थोड़े से ज्यादा बाशऊर थे। जो इस उस वक्त की पंजाब की जो सूरत हाल थी, या बाकी जो इधर के हिस्से के जो लोग थे, उनकी निस्बत बंगाली थोड़े से ज्यादा बाशऊर थे, एक बात। दूसरी, जो फौज था, मुनज़्ज़म अदारा था, उसमें उस वक्त, आज तो फिर आप समझ लें कि 30-20% पश्तून है और 70% हम पंजाबी हैं। उस वक्त शायद मेरा ख्याल है 90% से भी ज्यादा पंजाबी थे। ठीक है, और पंजाब में चूंकि ये एक मुनज़्ज़म अदारा था, और नीचे जो पंजाब की अक्सरियत थी वो लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए बड़ी ये वाज़ेह सी बात थी कि एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा और मुनज़्ज़म अदारा जो बाकी गैर पढ़े लिखे और पसमानदा लोग हैं उन पे कब्जा कर देगा। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मौलाना साहब ने तो उसी दौर में कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आप दफ्तर का कह रहे हैं कि दफ्तर का मसला, दफ्तर का मसला नहीं, हमारे माइंडसेट की मसला है। हम जो पंजाबी थे, हमने, इन्होंने मुल्क कमा दिया, इन्होंने जाली जंगें लड़ी, इन्होंने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, इन्होंने अमेरिका की CIA की पॉलिसी देखें, मैं पाकिस्तान बनता है, मैं आपको छोटी सी एक बात, पाकिस्तान एक नौज़ायदा ममलकत है, यानी नौज़ायदा ममलकत से मुराद है कि हमें अपनी तमीर व तरक्की के ऊपर फोकस करना चाहिए था। अयूब जो कि गोरे के दौर के अंदर मुसलमान अफसरों की शिकायतें लगाता था, वो अमेरिका की सिफारिश के ऊपर आर्मी चीफ आपका लगता है। ठीक है, और उसके बाद आपको सीटो सेंटो आप दस्तखत कर देते हैं। सीटो सेंटो से मुराद क्या थी? सीटो सेंटो से मुराद आपकी ये थी कि उस वक्त की सुपर ताकत सोवियत रशिया और अमेरिका की अगर दो सुपर ताकतों की जंग होती है तो ये किराए की फौज अमेरिका के साथ खड़ी होगी। ठीक है, मुल्क तो आपका यरगमाल हो गया, उसी वक्त यरगमाल हो गया बगदाद आपका। फैक्ट भी था, बगदाद नवाब पैक्ट, वही उसी को बाद में उन्होंने कर दिया नाम। अच्छा, वो आप खुद सोचें कि ये जो सिस्टम चलता आ रहा था, हम इनको वैलिडेट करते थे हर बात, हर दफा जब ये हमारे मुफाद के खिलाफ ये फौज चलती रही, हम हर दफा इनको क्योंकि हमें मामलात की समझ भी नहीं थी। अगर भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब की ठीक है गलतियां थी, जो कुछ भी था, लाला को भी पता, सारा कत्ले आम उसने करवाया, अपने मुखालफिन को कत्ल कराया, लेकिन थोड़ी सी खारजा पॉलिसी आपकी बैलेंस करने की कोशिश की उसने। तो चलते चलते मतलब है कि आज हम शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंच चुके हैं अपनी तारीख में, और थैंक्स टू, मैं तो कहता हूँ ये रजीम चेंज अगर ना होता पिछले 2 साल पहले तक, तो ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। अप्रूवल रेट जो था फौजियों का वो 75% था आज से 2 साल पहले, ज्यादा था, इससे भी ज्यादा था। आज वो 6-7% रह गया, तकरीबन 6% या 60% आज रह गया। तो ये तो अल्लाह की तरफ से, मैं समझता हूँ कि आप इसको, मेरे एक छोटे तालिब इल्म की हैसियत से जब तारीख को मैं देखता हूँ, तो मेरे लिए तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत हुई है हमारे साथ। हाँ जी, हमें तो मायूसी की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाकी अवाम खड़ी होनी चाहिए, इस फौज के खिलाफ खड़ी होनी चाहिए, ये बिल्कुल खड़ी चांद होनी भाई चाहिए। को भी जरा मौका दें। ओसी भाई एक सेकंड लूंगा मैं इस बात पर, जो आपने लास्ट बात की है ना, इस बात पे सिर्फ इतना कहूँगा कि कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह पाक के कलिमात हैं, आसा अन तकरहुन शैउन व हुवा खैरुन लकुम, शायद तुम्हें कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है, आसा अन खैर है, और उसी में तुम्हारे लिए खैर रखी होगी। तो ये बिल्कुल आपने जो कहा है उस पर मैं कहना चाहूँगा। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल जी। चांद भाई, सर बहुत अच्छी गल कर रहे हो तुसी, ते लगे रहो मुन्ना भाई, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चांद भाई, ये लड़ाई जो है ना, ये तो लड़नी पड़ेगी हमें, ये रोकनी नहीं हमें चाहिए। हम उस स्टेज में पहुंच आए हैं कि
ادھر ہم چھوڑیں تو سمجھ لو پھر 75 سال پیچھے چلے جائیں گے. پھر تو وہ بہت سر جی ساڈے لڑنا کچھ نہیں ہونا. میرا 2 سال تو ایک سٹانس رہا ہے کہ یہ جب تک وہاں کی عوام نہیں اٹھے گی، وہ ڈنڈے سوٹے نہیں مارے گی، معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہونا. ہم جتنا مرضی بکواس کرتے رہیں، جتنا مرضی گند گھولتے رہیں، کچھ اثر نہیں ہونا. ان لوگوں کو عزت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ایکچولی پرابلم ہے کہ اپنے بچوں کی جنگ نہیں لڑ رہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کی جنگ لڑنی پڑے گی، وگرنہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا. ان کو پلاٹ ملتے رہیں گے، ان کی سیلریز آتی رہیں گی. وہی میرا سٹانس ہے. خاک روب سے لے کے جنرل تک اور قاضی تک، جتنے بھی لوگ سرکاری عہدیداران ہیں جو سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، ان کو ہم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ اندھیری آئے بجلی جائے نہ جائے ان کو تنخواہ ملنی ہے. دے ڈیم کیئر. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو تنخواہ جاتی ہے، ٹیکسز سے جاتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سر جی. اگر ہماری عوام نہیں نکلے گی اور اپنے گھر کا کوڑا اپنے سرکاری جتنے بھی کام کرنے والے ان کے گھروں میں نہیں پھینکے گی، وہ شاپر گھما کے ان کے گھروں میں مارے، تو پھر جا کے کچھ چینج آئے گا. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ظلم کو سہنا بھی ظالم کی تائید کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. بے شک بے شک. بس اس کا کرک یہی ہے، اس سے زیادہ بس کیا کرے. پھر ہمیں تو آج جب ہم نے سنا ہے کہ 450 لوگوں کو کل انہوں نے بلایا ہے، اس وقت سے تو ہمارا بالکل چین اڑ گیا ہے نا. ان کے مقاصد سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا چاہ. توصیف بھائی جاگ رہے ہیں؟ جی جی جناب ادھر بیٹھے ہیں. وہ لالا سے میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں لالا کی بہت عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. تے سر لالا وہ جو آپ کی بات ہے نا، وہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، وہ مجھے آج یاد آ گئی. بالکل صحیح بات ہے. لالا ویسے لالا ہمارے لیے پچھلے راہ ہیں جی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیں وہ ٹھنڈی ہواؤں کا مقصد یہ فوج نہیں ہے جو آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں وہ لالا نہیں، یہ جو آج انہوں نے 450 کو بھیجا ہے نا، یہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں. ہاں تو یہ وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں. دیکھیں جو ابھی آپ کو آیت سنایا گیا بہت زبردست موقع پر سعید نے، کہ جو چیز آپ اپنے لیے اس وقت برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خیر نکلے. تو ہمیں امید اب بھی ہے. صرف ہمیں ہوتی ہے نا وہ، جیسے کبھی کبھی انسان کا دل بھر جاتا ہے ہر ایک چیز سے، کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ 450 لوگوں کو کل حاضر ہونا ہے، اور سارے وہ کینڈیڈیٹ ہے اور عمران خان ہے. ٹھیک ہے، اب 9 مئی سے کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے جو کچھ دنیا کی تاریخ میں زیادتی ہیں وہ انہوں نے کر دی. یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمارے یعنی خواتین تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو اس پر بھی صبر نہیں کیا. تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پر بھی نہیں ہو رہا، ہم تو گر بھی گئے، اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے گر گئے. تو آؤ ایک اور مرحلہ جو باقی ہے اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کرو. اور ان کو مطلب ابھی آپ کو دیکھے، میری بات سنیں، یہ آخری جو اس کا انٹریکشن تھا نا رپورٹر کے ساتھ عمران خان کا، اب آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے تو کل کر کے دیا کہ میں کسی این آر او کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. میں 8 فروری کو دیکھ رہا ہوں کہ عوام نکلے. ان کے حوصلے پست ہو گئے. اب انہوں نے آخری بار یہی کرنا ہے آپ پر، کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ کامیاب بھی ہوں کہ ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، جو جھنڈا لے رہے گا اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا. یعنی محکوم قوم بنا کر یہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ دلوں کے اندر جو غبار رہتا ہے نا، یہ ایک دن نکلنا بھی ہوتا ہے اس کا. تو ہم صرف افسوس یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم 25 کروڑ لوگ ہیں، یہ کتنے ہیں؟ اگر 1000 میں ایک آدمی میں نکل آیا تو خدا کی قسم یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. ہم بار بار یہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، ہر دن آپ کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا. یعنی جو نظر آ رہا تھا کہ 8 فروری کو 65% کم از کم لالا تحریر اسکوائر میں مصری نکلے تھے، میں خود موجود تھا. 35,000 تھے. لوگ. اچھا
وقتی طور پہ تبدیلی بھی آ گئی، لیکن جو مصر کی کینسر تھا، ناسور تھا، سرطان تھا اس ملک کا، اس کو نہیں چھیڑا گیا، یعنی کہ ان کی جو اصل پرابلم تھی وہ وہیں پہ تھی. پھر اسی فوج نے دوبارہ قبضہ کر لیا، نہیں کیا. میں ذرا اس کی سٹوری آپ کو بتا دوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے مصری عوام میں وہ شعور، وہ بڑے صابر لوگ ہیں. یعنی ایک صابر تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ حد سے زیادہ صابر بنتے ہیں نا، پھر کچھ اور بن جاتے ہیں. وہ قوم سیاست کو بھی نہیں جانتی، تعلیم بہت زیادہ ہے لیکن سیاست سے اتنی دور ہے پاکستانیوں کی نسبت. جیسے میں کہوں کہ جتنا پاکستان انگلینڈ سے دور ہے، اتنے وہ سیاست سے دور ہے. وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بہادر فوج ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. کہ ان کا ایک مثال قائم کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ امریکن ہو، فوج مصر کی ہو، تو اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ان کو یہ غلط فہمی ہے، آپ سمجھے. یہ ویسے یہاں پہ بھی ہمارے فوجی بھی یہ پراپوگنڈا ہمارے بچوں کو ایک منٹ، بتاتے تھے. وہ اصل میں جو 65 وار میں ہوا تھا نا ادھر میں 67 میں، تو مصری فوج نے ایک کمال تو کیا تھا نا کہ دریائے نیل کو کس طرح پار کر کے کس طرح پہنچے تھے، وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، سویس کے تھرو گئے تھے. اچھا، وہ ہوا تھا. لالا سی آئی اے ان کے ساتھ تھے، امریکہ ان کے ساتھ تھا، فرانس یو کے کو انہوں نے نیچا دکھانا تھا. امریکہ کی ساری پالیسی تھی، آپ کو پتا امریکہ نے وہ جنگ لڑی تھی، جو مصریوں نے جنگ نہیں لڑی تھی. نہیں ناصر کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جب برٹش نہ سادات کی دور کی بات کر رہا ہوں بھائی، انور سادات کی. انور سادات، جب انہوں نے سویز کا قبضہ چھڑوایا تھا برٹشر سے. نہیں، یہ اور چیز آپ بات کر رہے ہیں. وہ فرانس کے خلاف تھا، وہ اور ہے. یہ جو تھا یہ اسرائیل کی جنگ کی بات کر رہا ہوں. امریکہ نے پھر آ کر ان کو روکا. یہ مصری تو پہنچ گئے تھے، تل ابیب میں پہنچ گئے تھے. اور کس طرح؟ وہ پائپ کے ذریعے یہ گئے تھے اندر، پائپ پہ چڑھا کر سویس کے اندر، اور اسی کے تھرو یہ گئے تھے اسرائیل کے اندر گھس گئے تھے. اور یہ چیخیں مار رہے تھے اسرائیلی کے، یا ویل السادات، یعنی کہ تمہاری تباہی ہو، تم غرق ہو یا سادات. یہ ان کے نعرے تھے. لیکن اس کے بعد مصری فوج نے کیا، مکمل طور پر کنٹرول حاصل کیا مصر کا. اب عوام نے کیا کیا کہ مرسی کو لے کے آئے حسنی مبارک کے بعد. لیکن لانے کے بعد کیا ہوا کہ جتنا یہ سب سے زیادہ جو گند مچا ہے یہ سعودی عرب سے ہے. سعودی عرب نے فوراً کا امداد بند کر دیا مرسی کا. خلیجی ممالک جو 7 ممالک ہے جس کو گلف سٹیٹ کہتے ہیں، جو دولت مند ہیں، سب نے ان کے لوگ نکالنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، عوام میں تنگی آئی اس وقت سے. مرسی بدنام ہو گیا اور مرسی کے لیے لوگ نہیں نکلے. انہوں نے حل یہی سمجھا کہ ہمیں کم از کم پھول تو ملتا ہے. وہ یہ جو لوبیا نہیں ہے، اس کو وہ پھول کہتے ہیں. یہ 3 ٹائم ان کو پھول کھانے ہوتے ہیں. یا پاکستانیوں کی طرح زندگی نہیں ہے ان کی. پاکستان تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے مصر اور پاکستان میں. یہ تو غضب یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو مسلط ہے، ان سے ہمیں نفرت ہے. ٹھیک ہے، ورنہ زندگی، میں انڈیا گیا ہوں، انڈیا کی زندگی دیکھو اور پاکستانیوں کے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ گندے نہ ہوتے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے مرسی کو مارا گیا انجیکشن لگا کر عدالت کے اندر. ان کو پتہ تھا کہ لوگوں میں ہمت نہیں رہی، وہ لوگ جو کچھ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا مرسی کے ہاتھوں. اور مرسی بہت بڑا لیڈر تھا، چھوٹا نہیں تھا. لیکن اس کو زیر کرنے کے لیے پوری دنیا کے یہود اور ہنود اور امریکن اور یورپین اکٹھی ہوئے. اور کیا کیا کہ $10 بلین تو صرف اس نے دیے سعودی عرب نے مصر کو. یعنی یہ کیا نام ہے، یہ ذلیل، یہ تنتا سے ہے، کیا ہے یار یہ ابھی جو پریزیڈنٹ ہے، سمجھ گئے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سعودیہ کا جو ہے؟ نہیں، یہ مصر والا سی سی جو ہے، سی اس کا نام اور بھی ہے. تو یہ سی جو ہے، اس کو امداد دیا فوراً سعودیہ نے $10 بلین. اسی طرح انہوں نے دے دیا، کویت نے بہت زیادہ دے دیا. اس کو کڑا کیا. اس کو کڑا کرنے کے بعد لوگوں میں تھوڑی سی سکون آ گیا کہ بھائی کم از کم کھانا تو ہم کھا رہے ہیں. وہ لوگ بھی صرف کھانے پر خوش ہوتے ہیں. اب سمجھ گئے؟ ہمارے، اور خدا نہ کرے ہم ان جیسے بن جائیں، مصر جیسے.
وہاں تعلیم ہوتی ہوئی بھی وہ جاہل لوگ ہیں. دیکھیں میرا گھر ہے ادھر، مجھے سارا پتہ ہے، میں ایک ایک چیز کو جانتا ہوں. آپ نہیں سمجھ لالا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فوجی بھی آپ کو پتہ ہے مصر جاتے ہیں فارمولہ لینے کے لیے، یعنی ان سے یہ سیکھنے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے جو اقتدار پہ قبضہ قائم کیا ہے اور کس طریقے سے عوام کو مطیع اور غلام بنایا. یہ وہاں سے ٹریننگ لینے جاتے ہیں باقاعدہ مصری فوج سے، جو رائل ایجپشین آرمی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ التحریر اسکوئر کے اندر مصری عوام آئی اور جسے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ناقابل نظیر یعنی انپریسیڈنٹڈ آئی وہاں پہ، لیکن چونکہ جو پاور کا انفراسٹرکچر تھا، جہاں پہ پاور تھی، اس کو ڈسمینٹل نہیں انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ڈسمینٹل نہیں کیا وہ دوبارہ حاوی ہو گئے. اس کو موقع ملا تھا مرسی کو. ٹھیک ہے، یہ اچھا یہ تنخواہ اربوں روپیہ خرچتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی بات کی نا، ہمارے لیے کتنی آسان ہے، ہم جب غیر مصری ہیں تو ہمارے لیے یہ کتنی آسان ہے یہ بات کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اربوں ڈالر خرچتے ہیں اپنے امیج بلڈنگ کے لیے. مصری فوج یہ کرتی ہے، اربوں ڈالر خرچتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ بھی ہمارے بھی جو فراڈیے ہیں وہ بچوں کو جال سازی سکھاتے ہیں. جی یہ سری نگر اتنے کلومیٹر پہ، دہلی کا لال قلعہ اتنے، حالانہ لال قلعہ مسلمانوں نے قبضے میں کر لیا اور اس غدار فوج نے لے کے دوبارہ برٹش کو دیا. ٹھیک ہے، تاریخ نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے، اور مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں. امیج بلڈنگ کے اوپر خرچتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ امریکن اسلحہ اور یہ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، امریکن اسلحہ اور پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جی، یہ دنیا کی بیسٹ فوج ہے جی، یہ سیاچن پہ لڑتی ہے. یہ تو یہ تو نارمل ٹیکٹکس ہے نا، یہ کوئی مسئلہ نہیں. میرا کہنے کا مطلب کہ اگر عوام آپ کی نکل آتی ہے، 25 کروڑ عوام نکل آتی ہے، ساری نکل آئی عوام، ٹھیک ہے، ایک دن بیٹھیں گے، 2 دن کتنے، یہ بھی آپ بتائیں ان کو کہ کیا کریں گے پھر، وہ وہاں کھانا کیسے کھائیں گے، اپنی باقی جو ان کی بول بازار کی ضرورت ہے وہ کیسی پوری کریں گے، کیا کریں گے، وہ سارے نکل آئیں پھر کیا کریں آگے، نیکسٹ واٹ از نیکسٹ. میں جب ادھر تھا تو اس وقت ایک مصری ڈاکٹر کی تنخواہ ہوا کرتی تھی 120 جینے یعنی مصری پاؤنڈ کو کہتے ہیں. اس وقت ریٹ تھا پاکستان اور ان کا کہ ان کے لالا آپ نے شادی تو نہیں کی ویسے معذرت کے ساتھ وہاں مصر میں شادی وادی کی ہوئی ہے آپ نے؟ بس چھوڑے. اچھا تو یہ بھائی چھوڑ دیں. اچھا میں براٹ پر ہوں بس، چلے میں نے چھوڑ دیا. میں سمجھ گیا ہے یہ. اچھا تو چھوڑے نہیں لالا، بتاؤ لالا. نہیں عابد بھائی. میں اس دن کہا تھا نا، بس آپ کو یاد ہے. اچھا تو وہ حالانکہ وہ خود وہ ہمارے والے جو ہے نا وہ ہے فلسطینی، ٹھیک ہے، لیکن والدہ مصر سے تھی نا. اچھا تو وہ یہ ہوا کہ بات میں کہیں کھو گیا وہ یہ بات. کہ میں بول رہا تھا کہ نہیں بولنا اسے بھائی. نہیں وہ بات میرے سے عدل بدل ہو گئی یار. میں کیا کہہ رہا تھا، 108 روپے کا پاؤنڈ تھا، یعنی ایجپشن پاؤنڈ پاکستانی 8 روپے کا تھا. تو یہ کتنی ہو گئی، 800 یعنی 900 روپے تنخواہ تھی ایجپشن ڈاکٹر کی. ٹھیک ہے، اتنا برے حالات اس وقت. ابھی تو اور بھی بہت برے حالات ہیں. تو ہمارے پاکستان میں اس وقت جو تنخواہ تھی نا ڈاکٹر کی، کم سے کم 30,000 روپے تھی. اب اندازہ لگاؤ کہ ایجپشین ڈاکٹر کی تنخواہ اور پاکستانی ڈاکٹر کی تنخواہ. ٹھیک ہے، فوجیوں کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. وہ ان کا کیا ہے، 3 سالہ سروس ہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کو وہ میرے خیال میں 15 پر منتھ ہے. 15 کیا بنتا ہے، 1596 بنتا ہے کتنا، یہ اس وقت تنخواہ تھی جو ٹریننگ لیتے تھے. اگر گھر میں 4 بیٹے ہیں تو 3 نے جانا ہے فوج میں 3 سال کے لیے. پروفیشنل آرمی ان کے پاس نہیں ہے. پروفیشنل آرمی زیادہ سے زیادہ 1,00,000-1,50,000 ہے. آپ سمجھ گئے. اور ان کی بھی تنخواہ اتنی کم ہے جو آپ کے سوچوں سے بھی بہت دور ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو بادشاہی ہے بھائی. یہاں پر ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کو گھر ملتا ہے، بیڈ مین ملتا ہے، لیکن وہ تو اس نے ختم کیا تھا مشرف نے وہ سسٹم کہ اپنے لیے آپ خود بندوبست کرو. یہ کچھ چیزیں مشرف نے کیے تھے اس وقت، یہ بہت بڑا، اسی لیے تو فوج اس کے خلاف ہو گئی تھی.
تو جہاں تک ہمارا سیاست میں شعور ہے وہ مصریوں کا نہیں ہے، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا تو ان پڑھ آدمی بھی سیاست سمجھتا ہے اور وہ لکھ پڑھ ہو کر بھی ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کو ایک اناد ہے، اجمی اور غیر عربی اور اجمی میں وہ بہت بڑا نفرت دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے جمال عبد الناصر کا ایک کلمہ مشہور تھا کہ عزت اور قدر یہ اللہ تعالیٰ نے صرف عربوں کو دی ہے، یہ غیر عربی کے لیے نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ عرب میں ہو تو آپ کو کیا کہیں گے؟ رفیق۔ رفیق غیر مسلم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں جو مسلمان بھائی ہے اس کے لیے آپ صدیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عربی لوگ آپ کو رفیق کہیں گے۔ تو ہم تو جو پاکستان کی بولی بولتے ہیں نا اس وقت، یا اس فوج کی ہم صفت کرتے تھے اس وقت، تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یار ماشاء اللہ، اللہ نے ہمیں ایک ایسی فوج دی ہے جس کا دنیا میں کہیں بھی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم آ کر دیکھتے تھے، آپ مصر میں جائیں نا، ٹوٹل مصر میں آپ کو کتنی کوٹھی ملیں گی؟ زیادہ سے زیادہ یعنی 10-11 کروڑ کے ملک میں آپ کو اگر بہت بھی زیادہ ملے نا تو میرے خیال میں 6-7 ہزار کوٹھیز ہوں گی مصر میں، جو آپ کے 4 گنا بڑا رقبہ ہے اس کا۔ اور پاکستان میں تو آپ کے ہر دیہات میں 500 کوٹیاں ہیں۔ یہ اور ملک ہے، یہ تو ان ظالموں نے ہمارے اوپر تنگ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ ہمیں تکلیف اس بات سے پہنچتی ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم بیکاری قوم ہے۔ کہ جب ہم کہتے ہیں تو کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ہمارے مخالف، یعنی ہمارے جو ازلی دشمن ہے، مذہبی دشمن ہے، وہ ہمارے اندر گھس آئے۔ اس وجہ سے کبھی ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو باقی ماندہ ہے اس کو رکھو اور اس کو ٹھیک کرو، اوپر والے کا سر کاٹ دو، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ وہ اسی بھائی کسی اور سٹانس میں لے جاتے ہیں اس بات کو۔ آپ سمجھ گئے؟ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ میں ان کے خلاف جب کوئی بات کرتا تھا نا، کسی وقت جب یہ کام نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ، تو ہمیں آگ لگتی تھی کہ یار یہ ہمارے فوج کے خلاف بھی کوئی بات کر سکتا ہے۔ وہ ہماری غلط فہمی تھی، آپ سمجھ گئے؟ وہ غلط فہمی بہت پہلے دور ہو چکی ہے، اور اس کا فارمولہ بھی موجود ہے کہ وہ کیسے ٹھیک کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ وہ ایک ہی شخص ہے، اگر اس شخص نے نہیں کیا تو پھر کبھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ کوئی نہیں کر سکے گا یہ کام۔ یہ اگر عمران خان کے ہاتھوں نہیں ہوا نا، پھر نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہمارے مائی باپ یہ رہیں گے، اور ان کی وجہ سے یہ 2-3 خاندان ہمارے اوپر، ان کے بچوں کے بچے بھی مسلط رہیں گے۔ یہ ایک پہلا موقع آپ کو ملا ہے، یہ 8 فروری کو آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ 8 فروری کو کرنا ہے، تاکہ 9 فروری کو پاکستان کا نقشہ یعنی پاکستان کی سیاست کا نقشہ مکمل تبدیل ہو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ میرا یہ مقصد ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا، دیکھے انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کر دیا کہ ان کو یہ شک پڑ گیا کہ کم از کم 1.5-2 لاکھ شناختی کارڈ ہے افغانیوں کے پاس، اور یہ سارے کے سارے عمران خان کو ڈالے جائیں گے، خواہ وہ پنجاب میں تھے، سندھ میں تھے، کہیں بھی۔ انہوں نے ان کو نکالنا شروع کیا۔ جب اس کا ریئیکشن آیا تو بغیرت خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عمران خان کو ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کی ہے، جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے وہ کام بھی کر دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کے حق میں نہیں بات کر رہے جناب، ہم ان کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو سامنے رکھ لالا، کر۔ میں تو میری اگر پوزیشن دیکھیں نا، مجھے تو کوئی اس فوج کے خلاف انتقام بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں بات کرتا ہوں ایک سسٹمیٹک طریقے سے کہ آپ میرا اختلاف ہے اس ادارے کے کلچر کے ساتھ۔ یہ جو ادارہ ہے، مجھے ان لوگوں سے بھی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں جو ہماری آرمی پرسنل ہیں ان کا کوئی قصور ہے، میں بالکل نہیں یہ سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے، اس کے میں نے بڑے قریب سے دیکھا، آپ نے بھی بڑے قریب سے دیکھا، میرا بڑا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا، ان کی میس کے اندر گزرا، ان کے ہاسٹلوں کے اندر گزرا۔ میرے بڑے قریبی دوست ہیں
جو کمیشن جب ہم ظاہر ہے اس زمانے کے اندر وہ کمیشن میں چلے گئے، پھر میرا بڑا وقت گزرا ہے ان لوگوں کے ساتھ، میں نے بڑا غور مشاہدہ کیا اس کا. دیکھیں یہ ان کا وہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے ساتھ کھیلے پڑے بڑے، گلی ڈنڈا کھیلا، کرکٹ کھیلی، ہماری طرح کے بچے تھے، وہ اس میں چلے گئے، کمیشن دیا وہ اس میں چلے گئے. اب وہ پورے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، یعنی کہ اتنے سالوں کے بعد، وہ بالکل ان کے جو ذہن ہے وہ مختلف ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی رنگ میں رنگے جا چکے ہیں جس رنگ کے اندر باجوہ تھا، جس رنگ کے اندر آسم منیر تھا، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. پھر ان کے جو کاروباری مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان کے بزنس کے ساتھ ساتھ باقی جو انٹرسٹس ہیں اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ ہو چکے ہیں. یہ پورا ایک جرائم میں پیشہ مافیا بن چکا ہے اندرونی طور پہ. ٹھیک ہے، برونی طور پہ یہ تقریباً جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ شروع سے ہی سنس اٹس انسیپشن یہ ایک میسنری آرمی تھی، یعنی کہ ایک کرائے کی فوج تھی. وہ ان کی پورے کی پوری لیٹن اسپرٹ وہ اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہے گورے کے دور سے لے کے اب تک. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں یعنی کہ ہمیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ اس سارے کلچر کو، ان کے سارے جو بزنس انٹرسٹ ہیں اور برون ملک جو ان کی ساری کنیکٹیویٹی ہے اور ان کی ساری جو ہے وہ آپ اوور نائٹ ٹھیک کر سکتے ہیں، یا کوئی ایک بندہ ٹھیک کر سکتا ہے. اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ایک ہی گو کے اندر اس کو گرا کے، جیسے خمینی صاحب نے کیا، اپنی پاسداران انقلاب بنا لی، جیسے طالبان نے کیا، انہوں نے اپنی فوج بنا لی. ٹھیک ہے، یہ بہت اور آپ کے پاس مثالیں ہیں. تو اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کی جگہ پہ آپ کو ایک نیا دارہ بنانا چاہیے. میری صرف یہ ٹھیک ہے، میرا بندوں کے ساتھ بھی اختلاف نہیں ہے. جی اوور ٹو یو. ابھی آپ نے بات کی ہے نا طالبان کی. دیکھیں طالبان نے پہلے تو یہ دیکھی کہ 50 سال جنگ لڑی ہے. ٹھیک ہے، ان کو تجربہ تھا، ان کے پاس چلانے والے رکھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پاسداران کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے فوج کی بھی بات کریں کہ ان کا جو فوج تھا ان کے بڑوں کو مار دیا گیا اور باقی کو رکھ لیا گیا، اس کا نام بدلا دیا، پاسداران کر دیا. نہیں لالا، نام نہیں 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 بدلایا. نہیں نہیں نہیں، ہوا ہے نا، اس میں ایڈ کیا گیا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں نا، نام نہیں بدلایا انہوں نے. جی جی آپ کریں. سول فورس کو ملا لیا اس کے ساتھ، اختیارات ان کے ہاتھ میں رہے، پاسداران کے ہاتھ میں، اور وہی ان کو آگے لگاتے رہے اور وہ ٹھیک ہو گئے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، ادھر بہت زبردست پوائنٹ ابھی آ گیا. آپ دیکھ رہے پوری کہ اس کا سسٹم کیا ہے. جو شاہ کی فوج تھی، ان کے جتنے نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے آفیسر تھے سب کو فارغ کیا گیا اور مار بھی دیا گیا، بڑوں بڑوں کو مارا بھی. باقی جتنی فوج تھی اس کو ضم کیا گیا عوامی فوج کے ساتھ. اور طالبان کو تو ضرورت عوامی فوج لالا بنائے گی، عوامی فوج کا منشور بنایا گیا، ٹریننگ مینول ان کا چلو الگ ٹھیک ہے. بنایا میں گیا، ابھی ساری چیزیں میں نے بڑا اسٹڈی ان کو کیا. میں بتا یہ سب دیکھ لینا، یہ یہی سب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح اچھا بنا کے. اچھا، آپ میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے سر، بلکہ پورے پینل سے. اسلام میں فوج ہے، فوج کا کنسپٹ ہے؟ جیش، ہاں بالکل ہے. عوامی فوج ہے نا جی، عوام کی ساری عوام کٹھی لڑتی ہے. یہ عوام ہوتی ہے نا، یہ جیش الاسلام، یعنی کہ نہیں نہیں، ساری عوام نہیں ہوتی، صرف عوام. حضرت عمر فاروق کا سنہری دور پڑھ کر دیکھ لو. جی 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 بالکل وہی ہے. دیکھیں نا، اس میں فوج نہیں تھی نا. کیا پتہ نہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ کیوں اسے بھی ہو سکتا میں غلط ہوں، لیکن کیا خیال ہے آپ کا اوسی بھائی؟ نہیں، ایک سوال کا جواب. ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ ہے حضرت عمر فاروق سپہ سالار، قوم کا بادشاہ. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار. ایک منٹ سر، نہیں اوسی بھائی، ایک جو عرب کی، اگر 4 گھنٹے بعد بھی میک نہیں دو گے تو پھر اعتراض تو بنتا ساڈا بھی. میری بات سن لینا ذرا. جو جنگی کلچر تھا نا، جو عرب تھے نا، عرب بنیادی طور پہ جنگجو لوگ تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کرائے کے فوجی تھے. یہ یعنی کہ قبل اسلام بھی ان کا پیشہ یہ ہوتا تھا. یہ مثال کے طور پہ یہ رومن فوجوں میں بھی جا کے لڑتے تھے، بھرتی ہوتے تھے، وہاں لڑتے تھے جا کے. ٹھیک ہے، تو یہ بتوکو کا قبیلوں کی ایک زمانہ تھا. قبیلوں کے اندر پتہ قبائلی، جیسے ارطغرل آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا، سارا قبیلہ ہی جنگجو ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ شروع سے جو ہے انسان قبیلوں میں رہتے تھے، اور قبیلوں
کے اندر ایک دفاعی نظام موجود ہوتا تھا، جس میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کا ایک حصے دار ہوتا تھا، کچھ آگے جا کے لڑتے تھے، کچھ بیماروں کی تیمم، تو یہ کلچر ان کا بھی تھا۔ اس میں اسلام نے کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی اسلام نے عربوں کا جو قبائلی کلچر تھا یا جنگجوانہ ان کا کلچر تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں یہ مسلمان ہو گئے، پھر یہ پہلے اگر رومنوں کے لیے لڑتے تھے، پھر یہ مسلمان اپنے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے لڑنا شروع ہو گیا، دیٹس اٹ، یہ ان میں تبدیلی ہے۔ جو یہ پروفیشنل آرمی ہے نا، اس کی اگر تاریخ آپ دیکھیں، جو پروفیشنل آرمی گورے نے یہاں پہ بنائی، وہ پروفیشنل آرمی بیسیکلی تاریخ تو اس کی لمبی ہے، ظاہر رومنوں کی بھی فوج ہوتی تھی، رومن پھر اس طریقے سے باہر سے فوجی لیتے بھی تھے، ان کی بھی باقاعدہ ایک آرمی ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو باقاعدہ پروفیشنل نیشنل آرمی ہے، یہ نپولین نے پہلی دفعہ اس کو، یعنی جدید آرمی کا جو بانی ہے وہ نپولین بوناپارٹ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو میڈل ویڈل ہیں یہ لیکن پہلی ان دفعہ، کا فوج بھی پروفیشنل نہیں ہوتا۔ جی پروفیشنل آرمی تو دنیا میں صرف 3 رہ گئی ہے نا، پاکستان، انڈیا اور UK۔ نہیں، اب ہے، اب فرانس کی بھی پروفیشنل آرمی ہے، ان کی بھی، یہ یو ایس کی بھی پروفیشنل آرمی ہے، پروفیشنل آرمی ہے ان کی بھی۔ US کا بھی تو وہ لازمی سروس والا ہے نا۔ نہیں کوئی نہیں سروس ہماری یہاں۔ اچھا سر، فرانس میں حسین بھائی مجھے اچھا یہ میں کہہ بتانا رہا ہوں تھوڑا یار، سا، یہ ایک میڈل منٹ، جی جی میڈل جی دیے نا پہلی 3 دفعہ جنگیں ہوئی نپولین حضرت، نے میڈل دیے، اس سے پہلے یہ میڈل نہیں ہوتے تھے، یہ جو ٹرک سجے ہوتے ہیں نا، یہ باجوہ بوجوا، یہ ٹکے ٹوکری، جنہوں نے کوئی کچھ کیا نہیں ہوتا لیکن 400-500 میڈل انہوں نے، تو یہ پہلی دفعہ نپولین نے دیے تھے اپنی فوج کو۔ تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تم کیا کھلونے بانٹ رہے ہو اپنے لوگوں کو، تو اس نے کہا تھا کہ ان کھلونوں کا جادو تم دیکھنا، سر چڑھ کے بولے گا، یہ جو میڈل ووڈل نہیں دیتے۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ جب ہم اس کے ساتھ ایک پریسٹیج کو لگا دیتے ہیں، ایک ہوتا تو تانبے کا ٹکڑا ہے نا، 5 4 10 100 روپے کا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ ایک اس کو عزت کو کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کے اندر بھی، یا کہیں نہ کہیں انسانی معاشرے کے اندر بھی عزت و تعظیم جو ہوتی ہے، اس کا بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے۔ جی آپ بولیں فضا بھائی۔ جی فضا بھائی آپ بولیں سر، کھل کے بولیں۔ جی دیکھو ویسے دنیا میں 2 بادشاہ بہت زبردست ہوئے ہیں، لیکن ہسٹری صرف ایک کی اچھی ہے۔ ویسے تو وہ سلطان اعظم کی بھی وہ ہسٹری ہے، اس نے لیکن 17 لاکھ مربع کلومیٹر فتح تو کیا ہے، لیکن اس نے اپنا نظام نافذ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر فتح بھی کیا، اور اچھا نظام بھی دے کر کے، نہری نظام، ڈاک خانہ نظام، مولویوں کے لیے سیلری، اور اس کے بعد فوج کا اعلیٰ نظام، ان کو پینشن دینا، سب کچھ اس میں ایڈ تھا۔ اچھا دوسری بات کہ حضرت عمر فاروق تو بادشاہ تھے، سپہ سالار خالد بن ولید تھے، کہ حضرت خالد بن ولید جو تھی اپنی فوج کی ایک جان تھی، ایک سپہ یعنی کہ پوری فوج اس کے بیک تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر دوسرے کو لایا گیا لڑنے کے لیے۔ فوج کے دل جو ہے نا غمگین ضرور ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح اپنا وہ کیا کہتے تھے سلطان اعظم، اس کا تو لاتعداد لوگ خلاف ورزیاں کرتے تھے اپنی آرمی کے لوگ ہی۔ اچھا بات یہ تھی کہ فوج کا ہونا ضروری ہے، لیکن دیکھو 1985 1990 تک تو ہمارا خان صاحب بھی بہت اچھی سپیچ دے رہا ہے آرمی کے خلاف، آرمی کے حق میں، لیکن 1990 کے بعد پھر کیا ہوا؟ خان صاحب پھر ان جنرلوں کی بات کی ہے، وہ ہم سے اچھی سپیچ بھی رکھتا ہے، اچھی آواز بھی رکھتا ہے، اچھا نالج بھی رکھتا ہے۔ تو بات سر یہی ہے، آرمی اچھی ہے، ڈسپلن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک جنرل یا اس کے پیروکار مطلب کہ ایک قمر باجوہ اچھا یا ان لیگل جو ہے عاصم منیر اور اس کے جو پیروکار کے متبادل ہم دوسری پوری آرمی کو ہم غلط بولے نہیں۔ حال ہی کا بیان تھا 90% فوج پاکستان کے ساتھ ہے، مطلب کہ پاکستان کا مطلب پی ٹی آئی، کیوں پی ٹی آئی کی آواز تو پاکستانی عوام ہی ہے نا، خود پی ٹی آئی تو آواز نہیں ہے نا، تو 90% لوگ پی ٹی آئی کی طرف، اور ہمارے علاقے میں جتنے بھی کمپین ہے یا پولیس والے کر رہے ہیں، ہمارے ٹھیک ہے پیسہ ہمارا تھا، لیکن فلیکسیں ان لوگوں نے لگوائی، ان لوگوں نے بلائے، بے شک بیک ہو کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل پولیس والا محکمہ خراب ہے، نہیں۔ ترکی میں کیا ہوا؟ ترکی میں آرمی چینج نہیں ہوئی، لیکن
इंसान चेंज हुए हैं, जो गरदार थे जिनको कुर्द भी बोला जाता है और तरह के भी लोग हैं। तो बात यही है कि हमारा सब कुछ अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, छत भी अच्छी है, लेकिन जो छत चौन लग जाती है ना 2 साल बाद 3 साल बाद उन्होंने असी फिर लेप कर लेंगे हैं, लेकिन असी छत चेंज नहीं करते। इसी तरीके के साथ इंशाअल्लाह ताला खान साहब 2 के साथ आएगा, असी वो छत ਨੂੰ लेप नहीं करांगे, सानू छत चेंज करनी पऊगी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ हैं ना, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਰੋਕਾਰ हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਹੁੱਬਲ ਵਤਨੀ ਗਾਂ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੁੱਬਲ वतनी जो है वो गद्दार डिक्लेयर हुए हैं, जो गद्दार है वो हुब्बल वतनी डिक्लेयर हुए हैं। बस बात इतनी सी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम जो है, निज़ाम का सिस्टम जो ये ज़रूर चेंज होगा, मतलब कि चंद जर्नैल चेंज हो जाए तो सिस्टम भी चेंज है। शुक्रिया सर। ठीक होगा, नहीं ये 2-3 सर, वो बंदे तो ठीक मेरा चेंज तो का करेंगे। मसला है ना कि ये चेंज नहीं होंगे, इनकी जड़ें जो है ना वो नीचे तक मदरसर चली भाई, गई है। जितना भी देखो इनको जड़, देखो ऐसी भी होती है, जड़ें बहुत अच्छी होती है, जड़ें ताज़ा भी होती है, उसमें पानी भी वो सप्लाई कर रहा होता है शाखों को, लेकिन दरख्त फल नहीं उठा रहा होता है। उसके ऊपर आप क्या कमेंट्स करोगे? दरख्त उखाड़ दोगे? नहीं, स्प्रे करना पड़ेगा आपको कि किसी बीमारी, कोई बीमारी तो नहीं है। स्प्रे कहेंगे हम वही करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। देखें मुदस्सर भाई, आपने देखा है कि हमने 2 साल में क्या तब्दीली, इनकलाबी तब्दीली आई, लेकिन इसके बावजूद हमारी मंजिल अभी दूर है। यानी अभी हमें मजीद शऊर की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, आप मेरे इस फिदा भाई की बात का अंदाज़ा लगा लें। यानी कि अब भी हम ये पंजाबी थे जिन्होंने इतने कत्लेआम के बावजूद कत्लेआम करवाया, बंगालियों का भी करवाया, बलूचियों का भी करवाया, पश्तूनों का, सबका, और खुद हमारा भी हो रहा है। अभी तक हमारे दिल से, यानी जो इन्होंने अरबों डॉलर लगा के एक इमेज पैदा किया हुआ है, वो देखें अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। अभी भी हम कहते हैं जी वो 2-3 बंदे बस ख़राब हैं, बाकी सारी आर्मी ठीक है। तो आप खुद सोच लें जरा। फिर खान की बातों को रिजेक्ट कर दो, अपना बयानिया आगे लेकर आ जाओ, यही हल है। नहीं, ये मसला नहीं है, खान की बात का मसला ही नहीं है यार। खान की बात फिदा कोई वही अल्लाह तो नहीं है ना, खान की वो भी खान है। फिदा भाई, वो बात तुम्हारी बिल्कुल हाँ, बेस्ट है जो बात- हुसी भाई, हमारा ये तो हक मसला है है। डिबेट करने का, तजिया निकालने का, फिदा भाई, लेकिन जी जी मुझे मेरी बात सुने। खान साहब की बातें जो है ना बहुत गहरी बातें होती हैं, उसको समझने के लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। फिर इससे अच्छा अपना तजिया देने से अच्छा कि उसकी बातों के ऊपर तजिया निकाल लो, तो शायद हमको कुछ हासिल हो जाए। वो जो करता है ना, वो दायरे के अंदर रह के करता है, उसका जो मतलब होता है ना वो बहुत गहरा होता है, उस तक हमको जाना है, उधर हमको जाना है। ये नहीं कि वो खान ने बात कर दिया तो उधर ही रुक जाना है हमने, नहीं। देखो वो मैं बात को जरूर मानूंगा। फिर अगर देखा जाए तो फिर भुट्टो को या मुजीबुर रहमान को, ठीक है ना, यही कोज थी, यही इलेक्शन कोज था। जो सीट के भूखे थे उनको मौका मिल गया। अगर ये दोनों आदमी अच्छे होते, सियाने होते, कोई लीडर होते, तो फिर यही बात को उस टाइम भुट्टो कह देता नहीं भाई तुम्हारा हक है मुजीबुर रहमान को। अगर फिर भुट्टो दूसरी तरफ देखा जाए तो मुजीबुर रहमान सबसे ज्यादा गद्दार तो वो था। खुदा भाई, अभी खान साहब ने कुछ भी नहीं कहा और कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके साथ ये हो रहा है। एक मिनट फिदा मुदस्सिर भाई, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपको पता है प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता था पाकिस्तान में। हाँ, मालूम है ना वज़ीर आज़म को, पूरी काबीना को 58 टू बी, जिसके पास 8वीं तरमीम थी, ठीक है, तो उसको परे पैंक देते थे, कोई हुफ भी नहीं कर सकता था, ठीक है। यही कुछ हम चाहते हैं फौज के साथ, कि फौज का जो 58 टू बी है उसको ख़त्म करो। वो कौन सा है 58 टू बी, वो ज़रा सोचने की बात है, सब ठीक हो जाएंगे। इनके जो इख्तियारात है जो चीफ के या कोर कमांडर के, इसको सलब करो, बाकी फौज ठीक ठाक हो जाएगी, एक दिन में हो जाएगी। हम ये बात कर रहे हैं, इस पर आप लोग सोचते नहीं है। देखिए अच्छा लाला, ये आपकी बात मान लेते हैं, ये इतने बगैरत हैं। आप देख लें, ये जो 4 इन्होंने बहुत अच्छे जनरल थे, इनको मार गिराया है, ये फिर ऐसा काम करने लग जाते हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है भाई, पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो इनकलाब है ना, इमरान खान का जो इनकलाब है ना, ये सबको बहा के ले जाएगा। आप तसल्ली रखें, यही फौज होगी, लेकिन ये लोग फिर नहीं होंगे जो आज आपको नज़र आ रहे हैं, ये नहीं होंगे।
اور یہ فوج پھر صرف بیرکوں میں آپ کو نظر آئے گی. ہمیں اس سے کوئی گلا پھر نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے بیرکوں میں رہیں, ہم سیاست کو چھوڑ دیں, ملک کو چھوڑ دیں, اپنی کمپنیاں یہ سب کچھ, یہ حکومت اپنی قومی ملکیت میں لے لے گی. یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. یہ عسکری سیمنٹ, یہ آپ کے کات کے کارخانے, یہ جو ان کے ہاؤسنگ سوسائٹیز, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. ہم یہی بات کرتے ہیں, آپ لوگ اس تک سوچتے نہیں. ہم یعنی میری بات میں مختصر کرتا ہوں. اچھا لالا, جی یہ ایک مجھے بات بتائیں, یہ جو ہمارے جرنل ہیں ان کا